ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور عزیز سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ ماہ مقدس رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور چل رہا ہی نہیں بلکہ آدھا گزر چکا ہے، آدھا باقی ہے. اب یہ پورا مہینہ کس کو ملے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے. اللہ کرے ہم سب کو ملے اور بار بار ملے. لیکن اب اس کو ہم نے کتنا وصولا، یعنی جو اللہ کی رحمتیں برکتیں اس کے انعام اور اس کے اکرامات کی بارش ہوتی ہے، اس میں ہم کتنا حصے دار بنے یہ ہم سب اپنے آپ میں خود کنٹرول سکتے ہیں. اور پھر اگر ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ابھی وقت گزرا نہیں ہے جو باقی اسی کو ہم وصول کریں. اس ماہ مبارک کی جو فضیلتیں ہیں وہ تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن اس میں جو کرنے کے کام ہیں کچھ اس کی خاص عبادتیں ہیں، جیسے نماز تراویح، اور پھر نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کا سننا اور سنانا. اور تیسری عبادت یہ ہے کہ اس مہینے میں آخری عشرے کا اعتکاف، اور اس پورے مہینے میں ایک وہ عظیم رات ہے کہ جس کی تعریف اور جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کی، یعنی شب قدر. اب وہ رمضان کے کس رات میں پڑتی ہے یہ تو مختلف اقوال ہیں، لیکن جب کسی آدمی کو کسی کی چاہت ہوتی ہے اور اس کو معلوم ہو کہ مہینے بھر میں یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے جس کو جتنی چاہت ہوگی اتنی وہ کوشش کرے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے ہماری ہر رات جو ہے ہم سب بیداری کریں، اور سب بیداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رات بھر ہم جو ہے پڑھتے ہی رہیں، بلکہ جتنی بشاشت ہو اتنا ہم کریں. لیکن فرائض کی پابندی ضرور کریں. بغیر فرائض کی پابندی کے نوافل کا کوئی مطلب نہیں بنتا. تو اس لیے آدھا مہینہ گزر چکا ہے، آدھا باقی ہے، اور اس آخری عشرے کے اندر جب کچھ دن کے بعد شروع ہوگا اعتکاف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس دنیا میں رہے آپ نے مستقل جو ہے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، کبھی آپ نے ناغہ نہیں کیا. اور جو رمضان مبارک آپ کا آخری رمضان تھا اس رمضان مبارک کے اندر آپ نے پورے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی 2 عشروں کا، درمیانی عشرے کا اور آخری عشرے کا. اب اعتکاف ہے کیا، کیوں کرنا چاہیے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس کی آسان تعریف یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں ہمیں کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے، کسی سے اپنا مطالبہ اپنی تمنا پوری کروانی ہوتی ہے تو جا کر کے ہم اس کے در پہ پڑ جاتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں اور جو بنتا ہے وہ کرتے ہیں جب تک کہ مراد پوری نہ ہو جائے. یہی حال ہے اعتکاف کہ اللہ کے در پہ پڑ جانا، اللہ کے گھر میں آ کے بس جانا، یعنی اپنے آپ کو وقف کر دینا اللہ کے گھر میں کہ جب تک میری مرادیں پوری نہیں ہوں گی میں آپ کے در سے ہٹوں گا نہیں. آج آپ دیکھیے کہ کوئی سڑکوں پر
کوئی کسی پارک میں اور کوئی کہیں اسمارک پر نہ جانے کتنے دھرنے لوگ دیتے رہتے ہیں، سب اپنے مطالبات کے لیے۔ تو جو دنیا کا انسان اتنا لالچی، اتنا حریص، اتنا کم ظرف، ایک ایک پیسے اور کوڑی کا لالچی، تو جب اس کے در پہ کوئی بھیڑ جاتی ہے، کوئی شخص جاتا ہے تو اس کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ان تمام چیزوں سے بے نیاز، جن کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، تو بتاؤ ایک حقیر فقیر بندہ اس کے در پہ پڑ جائے گا تو کیا وہ وہاں سے نامراد واپس ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ اس کو کسی سے اجازت نہیں لینی ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی کے حکم کا انتظار نہیں ہے اس کو، وہ تو خود مالک مختار، کس کو کتنا دے دے کوئی چون چرا کرنے والا نہیں۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے در پہ پڑ جانا، بیٹھ جانا کہ جب تک میری مرادیں پوری نہیں ہوں گی میں اس در کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے در پہ تو ہم لوگوں کو ہر وقت رہنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمائی تھی کہ ایسا نہیں کہ اللہ سے ہم بڑی چیزیں مانگیں، نہ اللہ تعالیٰ بڑی چیزوں سے گھبراتا ہے اور نہ چھوٹی چیزوں سے شرماتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر مکھی کا بھی ذکر، مچھر کا بھی ذکر، کیونکہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ ہم بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگیں، یعنی کہ ارے جوتے کا تسمہ کیا معمولی چیز، اللہ سے کیا مانگو؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر وقت میرے در پہ پڑا رہے، ہر وقت مجھ سے دعا کرتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے اور میں اسے نوازتا رہے، اس کے اوپر اپنی انعامات کی بارش کرتا رہے۔ تو یہ ہے اعتکاف کا مطلب۔ آخر عشرے کا اعتکاف رمضان المبارک کے اندر یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کی مسجد میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں جو تقاضے ہوتے ہم 20 رمضان تک مکمل کر لیں، اور جس طریقے سے ہم جمعے کی نماز میں آئے ہیں، جس طریقے سے ہم عشاء کی نماز میں آتے ہیں رمضان ماہ کے اندر، جس طریقے سے ہم مغرب کی نماز میں آتے ہیں، اسی طریقے سے ہم آ کر کے اللہ کے گھر میں آخر عشر میں پڑ جائیں۔ مسجدوں میں جگہ نہیں بچتی، لیکن حال یہ ہے ہماری بے اتنائی کا اور ہماری لاپرواہی کا کہ بمشکل جو ہے ہر مسجد میں 1 یا 2 ساتھی ہوگا اعتکاف، بہت بمشکل۔ وہی اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی فلاں فیکٹری سے آپ کا پیمنٹ ہو جائے گا، فلاں جگہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، تو ہمارے لیے 10 دن کیا 10 مہینے بھی پڑھنا آسان۔ پڑھ جاتے کہ نہیں پڑھ جاتے؟ جبکہ وہاں بھی مکمل وعدے کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اللہ کے گھر میں 10 دن پڑھنا، 2 دن پڑھنا، 1 دن کا اعتکاف مشکل پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس درجے کا یقین نہیں ہے جس درجے کی یقین کرنا ہم کو چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ جس گھر میں 2 فرد ہیں، 3 مرد ہیں، 4 مرد ہیں، اس گھر سے ایک مرد آ جائے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ ارے دنیا کے دروں پہ تو ہم جاتے رہتے ہیں، دنیا کے لوگوں کی تو ہم خوشامدیں کرتے رہتے ہیں، ارے کم از کم ایک بار اللہ کی خوشامد کر کے تو دیکھیں، اللہ کے در پہ آ کے پڑھ کے تو دیکھیں کیا ملتا ہے۔ کوئی نامراد واپس نہیں جاتا ہے۔ تو یہ آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر محلے سے 1-2 آدمی کر لیں تو سب گناہ سے بری ہو جائیں، یعنی جو نہ کرنے کا جو وبال ہوتا، گناہ ہوتا، اس سے بچ جائیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ فضیلت تو اسی کو ملے گی جو آ کے پڑھ جائے۔ مسجد میں اپنے آپ کو وقف کر دینا، یعنی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا، یہ گویا کہ اپنے آپ کو فرشتوں کی جماعت میں شامل کرنا ہے، کیونکہ مسجدوں میں کون رہتا ہے؟ اللہ کے فرشتے رہتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، فرشتوں کے ماحول میں رہتا ہے، فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ حدیث میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ جو آدمی، جو بندہ اللہ کے گھر میں آ کے پڑ جاتا ہے، فرشتوں کے وہ ہم نشین ہو جاتا ہے، اور فرشتے اس سے ایسی دوستی کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی ضرورت سے باہر چلا جائے تو فرشتے اس کو تلاشنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔
اگر وہ کسی کام میں الجھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، کام نہیں بن رہا ہے، تو یہ فرشتے تلاشتے تلاشتے جب وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ کسی کام میں پھنسا ہوا ہے، اس کی مدد کرتے ہیں، اس اللہ کے بندے کی وہ مدد کرتے ہیں۔ بتاؤ جس کے اللہ کے فرشتے مدد کریں اس کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ لیکن اگر محلہ کا ایک معمولی نیتا نہ بھی ہو، نیتا کا صرف ساتھ لگنے والا، اگر وہ بھی کہہ دے کہ صاحب گھبرانا نہیں، کام ہو جائے گا، تو آدمی سینہ تان کے چلتا، صاحب نیتا صاحب کے فلاں صاحب نے کہہ دیا کام ہو جائے۔ یعنی دنیا کے انسانوں پر ہمیں اتنا بھروسہ اور اللہ کی ذات پہ ہمیں اتنا بھروسہ نہیں۔ تو یہ ابھی 20 رمضان سے اعتکاف شروع ہوگا، ہم انشاءاللہ اس کی کوشش کریں۔ اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اعتکاف کی ہمیں شب قدر کی تلاش، کہ جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک صورت نازل فرمائی، اور جس کے بارے میں آیا کہ جس کو ایک رات مل جائے اس نے 83 برس 4 ماہ گویا کی عبادت کی اللہ، اور اب تو 83 برس جینا ہی مشکل ہے۔ ایسے 2 سال میں ایک آدھ کورونا اور آ جائے تو پتہ چلا سب صاف ہو جائے گا معاملہ۔ اللہ خیر کرے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 83 برس تو جینا ہی مشکل ہے، تو اگر ہمیں 2-4 راتیں مل گئیں تو کتنی بڑی ہم عبادت گزار بن جائیں گے۔ اور یہ صدقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ علیہ السلام کے صدقے میں یہ راتیں ہم کو ملی، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا چند لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے 500 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پلک جھپکنے کے برابر جو ہے نافرمانی نہیں کی، فلاں نے 1000 سال عبادت کی۔ صحابہ نے جب یہ باتیں سنی تو صحابہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ کہنے کہ ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، اگر ہم عبادت کرنا بھی چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو وعدہ پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرما دی کہ ٹھیک ہے تمہاری عمریں 1000 سال نہیں ہیں، ٹھیک تمہاری عمریں 500 سال نہیں ہیں، 200 سال نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں ایسی راتیں دے دوں گا، ایسے دن دے دوں گا، ایسے لمحے دے دوں گا کہ اگر تم ان کی بھی قدر کر لو گے تو ان کے پہلے برابر پہنچ جائے گا، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کمی تو ہے نہیں، وہ تو بانٹنا چاہتا ہے، وہ تو دینا چاہتا ہے، ہم لینے والے نہیں بنتے، ہم اس کی رحمتوں کو سمیٹنے والے نہیں بنتے۔ تو اصل اعتکاف کا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں خود بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے خیمے سے باہر سر نکالا اور فرمایا کہ بتا دو صحابہ کرام سے، ساتھیوں سے کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا، لیکن اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ کسی اور رات میں ہے، اور مجھے خواب میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ جو شب قدر والی رات ہوگی میں اپنی جو ہے سجدہ جو کر رہا ہوں تو میری پیشانی کیچڑ میں تر ہے۔ تو جو اعتکاف کرنا چاہیں شب قدر کی تلاش میں، آخر عشرے کا اور بڑھا دے۔ صحابہ کرام چونکہ تو اس میں ایک سے بڑھ کر مقابلہ کرنے والے تھے نیکیوں میں، جس طرح ہم آج مقابلہ دنیا داری میں کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا مجھ سے بڑھ کے کریں، اسی طریقے صحابہ کرام سے کہیں زیادہ مقابلہ وہ نیکیوں میں کیا کرتے ہیں، تو وہ آخر عشرے میں رات پائی گئی۔ حالانکہ حدیث میں کبھی جو علماء نے جو اس کا خلاصہ کیا ہے، کبھی پہلے عشرے میں، کبھی دوسرے عشرے میں، کبھی آخر عشرے میں، اس لیے کہا گیا کہ رمضان مبارک کی ساری راتیں ہماری جس طریقے سے ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو چند منٹ پہلے اٹھیں، اتنا وقت پہلے اٹھیں کہ 2-4 رکعت تہجد بھی پڑھیں۔ لیکن آج کل حال ہمارا یہ ہے کہ معاف کیجئے کہ جن مسجدوں میں یا جن جگہوں پر قرآن پاک مکمل ہو گیا ہے، وہ حال یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے جو ہے اپنا عشاء کی نماز پڑھی اور رفع چکر ہو رہا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ اگر دنیا میں کہیں دسترخوان لگا ہو اور آپ اس کے گھر پہنچیے، وہ آپ کی میزبانی کر رہا ہو، آپ دسترخوان چھوڑ کے واپس آ جائیے تو میزبان کو کتنا برا لگے۔ یہ رمضانوں میں گویا کہ نماز تراویح اور اللہ کی رحمتوں کا دسترخوان ہے، اور آپ معمولی عذر کی بنیاد پر جو ہے 4 فرض پڑھ کے 2 سنت پڑھ کے 3 وتر پڑھ کے رفع چکر ہو جا رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور لوگ اپنی اپنی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بے اتنائی تو نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ایسے لوگوں کو دے گا کچھ؟ عاجزوں کو دیتا ہے، مانگنے والوں کو دیتا ہے جو اس کے سامنے عاجزی کرے۔ اور ابھی اور مسجدوں میں مکمل ہو جائے گا تو پتہ چلا عشاء کی نماز میں 4 صفحے ہوتی تھی، 5 صفحے ہوتی، پلس 2 ہی صفحے بچیں گے، 2 ہی صفحے بچیں گے۔
حال یہ ہے ہمارا. تو ہم کیسے شب قدر تلاش کریں؟ ہم کیسے سوچیں کہ ہم کو ملے گی؟ کرتے کرتے جتنا ہو سکے کرتے جاؤ. موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس کی موت آ جائے. یہ رمضان ہو نہ ہو ہمارا کہیں آخری نہ ہو، آگے ملے نہ ملے. کتنے لوگ پچھلے سال تھے اب نہیں، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، لیکن آج وہ ہماری صفوں سے غائب ہے. ان کی موت نے ان کو اچک لیا، ہم سے جدا کر دیا. اب وہ واپس آنا بھی چاہے تو واپس نہیں آ سکتا. اب کوئی ان کو واپس نہیں لا سکتا ہے. یہی حال کل ہمارا ہوگا. ہم بھی انہیں صفوں سے اٹھ کر کے چلے جائیں گے. ایک آدھ دن لوگ رود ہو کر کے سب ختم ہو جائے گا، بھول جائیں گے. کون کس کو یاد کرے؟ انہوں نے بھی بڑی امیدیں پالی تھیں، کچھ مکان بنانے ہیں، کچھ بلڈنگیں بنانی ہیں، کچھ زمینیں خریدنی ہیں، کچھ شادیاں کرنی ہیں، کچھ یہ کرنا ہے. اسی چکر میں چلو آج مختصر نماز پڑھ لیتے ہیں، آج تھوڑا کم کر لیتے ہیں. لیکن کیا ان کی امیدوں نے ان کو چھوڑا؟ سب کو ختم. ان کے جانے کے بعد بھی کام وہی ہو رہا ہے، جب وہ تھے تب بھی ہو رہا تھا. تو اس لیے اپنی آخرت بناؤ، اپنی جنت بناؤ، اپنی اس زندگی کو سنوارو جو زندگی ہمیشہ کی. یہ دنیا کی مختصر زندگی کے لیے اپنے آخرے کی زندگی تباہ نہ کریں. تو یہ شب قدر کی تلاش ہے اصل اعتکاف کا مقصد. اور اتنا نہ ہو سکے تو اتنا تو ہم ضرور کریں کہ ہم کہیں بھی ہوں. آج کل اللہ کا شکر مسجدوں کی کمی نہیں ہے. ہم مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، چونکہ ہمارے یہاں مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے. دنیا داروں کی رات نہیں کہ 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے. جب ہماری دکانیں بند ہوں گی، بازار بند ہوں گے، تب رات شروع ہوگی. اور جب دکانیں کھلیں گی تب ہمارا دن شروع ہوگا. ہمارا ایسے نہیں، ہماری رات مغرب سے شروع ہوتی ہے اور ہماری صبح بزرگوں کی تو تہجد سے شروع ہوتی ہے، لیکن عام مسلمانوں کی فجر سے شروع ہوتی ہے. تو مغرب کی نماز ہم نے جماعت سے پڑھ لی، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی. انشاءاللہ ہمیں رات بھر کا ثواب مل جائے. لیکن ہم سے تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے. افسوس کی بات. ہاں یہ ہے کہ ہاں فضیلتیں بڑی بیان کریں گے، صاحب رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے. بس یہی کہتے کہتے آتا بھی ہے، چلا بھی جاتا. ہم جہاں کے تھے وہیں کے ہیں. جبکہ ہماری زندگیاں بدل جانی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ممبر کے پہلے قدم زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسرے پر رکھا، فرمایا آمین. تیسرے پر رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کرام نماز کے بعد بیٹھ گئے کہ اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے وہ عمل دیکھا ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. کہ آپ نے قدم رکھتے آمین کہا، پھر قدم رکھا، پھر آمین کہا. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کو بددعائی. ان میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ملے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نوازشیں اور اس کی جو ہے عظمتیں بارش کی طرح برستی ہیں. ہر آئے اپنا دامن بھر کے لے جائے. اس ایسے مقدس مہینے کو پا کر کے بھی اپنی مغفرت نہ کروا پائے، اپنی بخشش نہ کروا پائے، اللہ کا قریبی نہ بن پائے. ایسے شخص کو بھی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل نے بددعا دی ہے، اس کے اوپر اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. جبرائیل جیسا فرشتہ جو تمام فرشتوں کا سردار، جو سارے فرشتوں، جو سارے انبیاء کے اوپر وحی لے کر کے آیا، جو قرآن مقدس لے کر کے آیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آمین کہا، اس کی بددعا اور اس پر تمام انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کتنی خطرناک وہ بددعا ہو. تو کیا اب بھی ہم ایسے ہی رمضان گزار دیں گے؟ ایسے ہماری نمازوں کی لاپرواہی چلتی رہے گی؟ ذرا ذرا سے بہانوں سے ہمیں صاحب یہ